الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمیں کرنی ہیں وہ جدید اعتزال کی بات کرنی ہے۔ اعتزال، اب جب اعتزال کا لفظ آئے تو ہمیں یوں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اعتزال کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں عقل پرستی، شریعت کے مقابلے میں حکم الہی کے سامنے، حکم رسول کے سامنے صحابہ کرام اور تابعین کی فہم اور ان کی سمجھ کے مقابلے میں اپنی عقل پر اعتماد کرنے کا نظریہ، اپنی عقل کو بیس بنانے کا عقیدہ، یہ اعتزال ہے۔ اس کو عقلانیت کہہ لیں، اس کو اعتزال کہہ لیں، ہے نا، اس کو نفس پرستی کہہ لیں، اس کو خواہشات نفسانی کہہ لیں، اس کو ہوا کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یا ایک ہی چیز پر بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی اعتزالی فکر کے نتیجے میں بہت سارے نام تاریخ میں ماضی سے لے کر کے حاضر تک ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ماضی سے لے کر کے حاضر تک ایسے بہت سارے نام ہیں جو اعتزال کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اعتزال یعنی عقل پرستی، عقلانیت۔ ہماری عقل کے سامنے نہ کوئی دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ صحابہ ہیں، عقل سب کچھ۔ اسی کے نتیجے میں بہت ساری شخصیتیں بھی اور بہت سارے فرقے بھی وجود میں آئے۔ ان کے رخ الگ الگ ہیں، لیکن اس میں سب کے سب مشترک ہیں کہ سب نے قرآن کو، سنت کو، صحابہ کرام اور تابعین کے سمجھ کو اور ان کے فہم کو چھوڑا اور اپنی عقل پر ایک دم اندھا اعتماد کر لیا۔ اس کے نتیجے میں گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں الگ الگ میرے بھائیوں، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے یہ احمد شیحی کی کتاب ہے، اور یہ امارات کے ہیں، راس الخیمہ کے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی عظیم الشان جس کا نام ہے شخصیات شوہت الاسلام۔ شخصیات شوہت الاسلام، ایسی شخصیتیں، چند ایسی شخصیتیں جنہوں نے اسلام کو داغدار کیا، جنہوں نے اسلام کی شبیہ کو، اسلام کے چہرے کو بگاڑا۔ یعنی چند شخصیتیں ایسی جن کی وجہ سے، جن کے نظریات کی وجہ سے، جن کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام داغدار ہو گیا، اسلام بدنام ہو گیا۔ اسلام کو دنگے کا نام، دنگے کا دین کہا گیا، اسلام کو فساد کا دین کہا گیا، اسلام کو جنگ و جدال کا دین کہا گیا، اسلام کو مختلف انداز سے بدنام کیا گیا۔ تو اسلام کی شبیہ بگاڑنے والی چند شخصیتیں، ان شخصیتوں میں اس کتاب کے اندر انہوں نے جمال الدین افغانی، چند شخصیتوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور کتاب اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں کی نہیں ہے، باہر کی ہے، اور کسی بھی طریقے سے آپ کو شاید میڈیا کے نیٹ ورک سے بھی نہیں مل سکتی ہے یہ کتاب۔ تو جمال الدین افغانی، جن شخصیتوں کا نام لکھا ہے جنہوں نے دین کو بگاڑا، اپنی عقل پرستی کی بنیاد پر دنگے اور فساد دنیا کے اندر رونما کیے، جمال الدین افغانی۔ حسن البنا جو اخوان المسلمون کے بانی ہیں، ایسے مولانا ابو الحسن مودودی، ابو الاعلی مودودی جماعت اسلامی کے بانی، ایسے سید قطب جو مصر کے ہیں جن کے حالات لوگ جانتے ہیں، ایسے صالح سریہ، محمد عبدالسلام فرج، ایسے ہی عبداللہ عزام، ایسے ہی بن لادن قاعدہ والا، یہ سب جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا، دنیا کے اندر اسلام کو دنگے کا اور آتنک کا دھرم بنا دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ایسے ہی زرقاوی، ابو بکر بغدادی ابھی داعش میں جس کا نام بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، ان سب لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ ایسے ہی محمد سرور زین العابدین، اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس کی وجہ سے سروری فرقہ، اور نہیں سب یہ نام لینا چاہیے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج کل دھیرے دھیرے میڈیا کے ذریعے سے یہ سارے نام بھی عام ہو گئے لوگوں کے بیچ میں، اور ہمارے نوجوان بھی ان سے مطلب نادانی کی بنیاد پر یا تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر جڑنے لگے۔ تو یہ محمد سرور نائف زین العابدین جو ہے، اس کا بھی بہت بڑا فرقہ ہے ایک، اور اس نے بھی بڑے عجیب و غریب انداز کے نظریات لوگوں کے اندر عام کیے۔ ایسے ہی جن لوگوں کا نام اس کتاب کے اندر شیخ نے لکھا ہے، اس میں سے محمد الیاس کاندھلوی، ایسے ہی خمینی، یہ چند نام ہیں جن پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ ان کی وجہ سے
اسلام کی شبیہ بگڑی ہے، اسلام کا روشن چہرہ داغدار ہوا ہے، یہ اس کتاب کے اندر ہے۔ بہرحال ہم لوگ اس پر بات کر رہے تھے، اعتزال جدید اعتزال کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی قریب اور عصر حاضر میں اعتزالی و عقلانی فکر، ماضی قریب میں اور دور میں، یعنی پچھلے کچھ دور پہلے، چند سالوں پہلے اور اس دور میں، آخر یہ اعتزالی فکر یعنی عقل پرستی والی فکر جو آئی، وہ اس وقت اس کی حالت کیا ہے اور کون چند لوگ ہیں، کون سی شخصیتیں ہیں، کون سے فرقے ہیں، چند کا تذکرہ ہے نا، جو زیادہ مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور اکا دکا شخصیتوں اور فرقوں کا قدر تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ بطور مثال یہ چند باتیں دیکھیں، یہ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اپنی عقل پرستی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ دیکھیے، یوں تو اعتزالی فکر تقریباً ناپید ہو چکی تھی، کب؟ وہی 360 میں جب اس فرقے سے ہٹ کر کے حکومت نے ایک بڑی شخصیت کو اپنے ملک کا قاضی بنا دیا، عبد الجبار کو، تو اس کے بعد وہ فرقہ ختم ہو گیا، کیونکہ فرقہ ختم ہو کر کے ایک حکومت کے تابع ہو گیا، ضم ہو گیا اس کے اندر، تو فرقے کے طور پر تو یہ چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ فکر عقلانیت والی موجود رہی، کیونکہ ایک تو حکومت وقت کے یہاں قاضی ہے ایک آدمی، اور قاضی عقلانی فکر کا ہے، اعتزالی فکر کا ہے، تو وہ تو براہ راست ٹھیک ہے فرقے کی شکل میں تو نہیں رہا، لیکن پوری حکومت میں، سارے عوام میں، خواص میں، سارے فیصلوں میں، سارے مسائل میں ظاہر ہے کہ عقلانیت کے نظریے پر وہ آدمی چلتا رہا، تو اس فکر کو کہیں نہ کہیں وہ پھیلاتا رہا، لیکن فرقے کی شکل میں یہ چیز کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی۔ تو بہرحال لیکن ماضی قریب تو اعتزالی فکر تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن ماضی قریب اور موجودہ دور میں اس فکر کو بعض لوگوں نے نئے لبادے اور نئے ناموں سے، مثلا عقلانیت، مفکریت، دانشوری، لاجک، روشن خیالی، تجدید، فکری آزادی، ترقی، یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اسلام جو پرانا انداز اسلام کا ہے وہ اس دور میں نہیں چل سکتا ہے، اسلام ہر دور کے اعتبار سے ہے، اسلام بلا شبہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصولوں سے ہٹ کر کے اپنی عقلوں کو بنیاد بنا لیا جائے، ہرگز نہیں، عقلوں کی مدد سے اسلام کو سمجھا جائے گا، لیکن عقل کو شریعت پر حاکم نہیں بنایا جائے گا۔ شریعت حاکم ہے، ہماری عقلیں محکوم ہیں، ہماری عقلیں شریعت پر حکومت نہیں کر سکتی، تسلیم کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو تسلیم کرنا ضروری ہے، یہ شریعت کی بلندی ہے، شریعت کی بالادستی ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نام ہے نا، کوئی کہے گا فلاں بڑے مفکر ہیں، کوئی کہے گا فلاں شخصیت بہت بڑی دانشور ہے، کوئی کہے گا کہ روشن خیال ہونا چاہیے، تنور ہونا چاہیے، مثال کے طور پر یہ کوئی بات آپ کریں تو کہتے ہیں دقیانوسی ہے، یہ پرانا سوچنے کا انداز ہے، یہ تو گھوڑے اور خچر کے زمانے کی بات آپ کر رہے ہو، آج تو فلائٹ اور راکٹ کا زمانہ ہے، تو یہ کہاں آپ لوگ پرانی باتیں لا کر کے آج سمجھاتے ہیں؟ نئے دور میں نئے رنگ کے ساتھ، نئے ذہن کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان کو گمراہی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو ہر دور کے مسائل کا حل کرنے کی ضمانت دے کر کے آیا ہے، یہ تو طے ہے کہ اسلام رہنمائی کرے گا، لیکن ہمیں اصولوں سے کبھی ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اصولوں سے ہٹ گئے، اپنے عقل کو بنیاد بنا دیا، اس پر اعتماد کر لیا، تو شریعت کی بالادستی کہاں رہ گئی؟ پھر تو آپ کی ہماری عقل حکومت کرے گی، آپ کی اور ہماری عقل چلے گی، اور ہم اس کی روشنی میں سب کو چلانا چاہیں گے، تو شریعت کہاں ہے یہاں پر؟ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ ایسے ہی تو اس طرح سے نئے ناموں سے، نئے لباس میں، نئے لبادے میں اس عقلانی فکر کو دوبارہ کیا کیا گیا؟ دنیا کے اندر پھیلایا گیا، دنیا کے اندر اس کو زندہ کیا گیا۔ چنانچہ معتزلہ کی طرح نصوص شریعت کی تفسیر و تشریح انسانی عقل کی بنیاد پر کرنے کی ناروا کوشش کی گئی۔ شریعت کے نصوص کی تفسیر کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، شریعت کی تفسیر شریعت کے نصوص سے، دلائل سے، حوالوں سے، انہی صحابہ سے، انہی تابعین سے، جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو ایک دم شروع میں اسلام کو دیکھا ہے، برتا ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ انسانی عقل کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تعویل کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ہماری عقل پر نہیں فٹ ہوگی، تو ہم اپنی عقل کو خطا کار ٹھہرانا چاہیے ہمیں، لیکن عقل کو خطا کار نہیں ٹھہرائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس قرآن کی آیت کی
दलील कुरान की आयत को या नबी की सुन्नत को क्या करेंगे, हम उसकी तावील करेंगे, उसकी तावील करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, उसका अलग माना निकालने की कोशिश करेंगे, ये तो होगा ही। या तो अपनी अक्लों को खताकार ठहरा दे या फिर शरीयत के नुसूस की तावील करें, उसको घुमा फिरा करके लोगों के सामने पेश करें, ये काम करेगा आदमी। कहते हैं इसीलिए आज के अक्लानियों ने बहुत सारे मौजिज़ात का इनकार कर दिया। मौजिज़ात, आप सोचिए कि मौजिज़ात का इनकार कितना खतरनाक अकीदा है। यानी मौजिज़ात नबियों की ताईद के लिए अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाता था। अब अगर उसका इनकार कर दिया जाए तो आप बताइए कि क्या वो दीन को खोखला करना है कि नहीं करना है। जिनकी बुनियाद पर बल्कि मांग किया, उम्मतें कौमें मांग किया करती थी कि अगर आपकी बात सच्ची है तो आप ये मौजज़ा दिखा दीजिए, आप ये मौजज़ा दिखा दीजिए। आज आदमी मौजज़े का इनकार करता है। आप सोचिए, अब एक नुक्ता समझने का ये है कि मौजज़ा खारिक़ आदत होता है, यानी मौजज़ा या कह लीजिए कि करामत जो है ना, ये क्या होता है, ये खिलाफ अक्ल होता है। आग, हमारी अक्ल जानती है कि आग गर्म होती है, लेकिन अब आग गर्म के बजाय ठंडी रहे तो मामूल के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है। ये पानी मिसाल के तौर पर बहने वाला है, जम सकता है, खुश्की बन जाए जम करके, तो हैरत की बात है कि नहीं। यूं पानी पर कोई नहीं चल सकता है, लेकिन पानी को अल्लाह ताला अगर बिल्कुल सतह बना दे तो खिलाफ अक्ल है कि नहीं अक्ल है। तो मौजिज़ात और करामतें तो खिलाफ अक्ल होती ही हैं, उसको तस्लीम करना जरूरी है ना। अब आदमी अगर वहां भी अपनी अक्ल को घुसेड़ेगा तो कहेगा नहीं, ये तो समझ में नहीं आता। तो ना समझ में आने वाली बात तो है ही है, इसीलिए तो अल्लाह ने उतारा है कि तुम्हारी अक्लें काम नहीं कर सकती, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है ये, यही बतलाने के लिए मौजिज़ात होते हैं। नबी सच्चा है, उसका दीन सच्चा है, उसकी दावत सच्ची है, उसका दावा सच्चा है, सच्चा नबी है, सच्चा पैगंबर है, सही दावत अल्लाह तबारक व तआला की, सही सचमुच अल्लाह ताला की तरफ से एक दाई और पैगंबर है। तो इसीलिए तो ये सारी चीजें पेश आती हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, उसको अक्ल की बुनियाद पर परखते हैं, कहते हैं हमारी अक्ल में बात समझ में नहीं आती। भाई जब मौजिज़ा खिलाफ अक्ल होता ही है, खारिक़ आदत होता ही है, तो ये तो अजीब व गरीब बात है कि हमारी अक्ल में वो बात नहीं आती, लोग इनकार कर देते। तो आप देखें कि अक्लानियों ने बहुत सारे मौजिज़ात का इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पर शेख मोहम्मद अब्दुहू, अभी एक नाम है, अभी खाली नाम पर इक्तफा करते हैं, ये कौन है क्या है ये इंशाल्लाह किसी और मौके पर बात करेंगे। ये हिंदुस्तान का नाम नहीं है, ये अरब दुनिया का नाम है। बहरहाल तो मोहम्मद अब्दुहू का अबाबील की कंकरियों के जरिए असहाब फील की हिलाकत की तफसीर, अभी ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि नहीं अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाने काबा की हिफाजत करने के लिए अबाबील को भेजा, तो सूरत नाजिल हुई, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, तारीख के अंदर आज भी दर्ज है कि नहीं। अब आदमी क्या कहता है, ये मोहम्मद अब्दुहू कहता है कि ये जो कंकरियों से मारने वाली अबाबील चिड़ियों का जो वाकया पेश किया गया है, ये ऐसा नहीं है। इसको क्या कहता है, देखिए नाम क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में मुझे नहीं पढ़ना आता, क्या लिखा हुआ है, खसरा। खसरा इसको क्या कहते हैं, एक खसरा यानी वबाई बीमारी। उस मौजिज़े का इनकार, यहां लिखा हुआ गालिबन मिजलिस या क्या लिखा हुआ है ना, मिजलिस, ये एक खसरा, जिसको उर्दू में खसरा कहते हैं, एक गोया की एक तरह की कोई जरासीम, या मिसाल के तौर पर कोई जम्स जो होते हैं ना, कहा कि ये ऐसा था। कंकरियों से पत्थर फेंकने उतारने की जो बात है वो वैसे नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। और कंकरियों से बड़े बड़े हाथी कैसे हिलाक हो सकते, नहीं समझ में आता उनकी, है कि नहीं। इसलिए कहा कि नहीं, कोई ऐसी बीमारी थी, कोई वायरस था कोरोना की तरह जो दाखिल हो गया और सब के सब मौत के घाट उतर गए। इनकार कर दिया। और क्या कहा, चिकन पॉक्स, कहा इस तरह की कोई बीमारी थी चेचक की जो उनको लग गई और उसके बाद उनकी हिलाकत हो गई। ये है। अब ये बात कहना एतजाल की एक मिसाल है, नए दौर में एतदाल की एक मिसाल। ये तो 130-28 की बात हम लोग कर रहे हैं ना, 200, 250, 260, 300, 350 तक की बात कर रहे हैं। इस वक्त 14 सदी गुजर चुकी है, इस वक्त ये भी ये बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये जदीद एतजाल है, यानी नई अक्लानियत है। वो तो खत्म हो गया था सिलसिला, वो फिरके के नाम पर बंद हो चुका था, अब ये नया नजरिया शुरू। इसी तरह से आलम अरब में साद ज़गलूल,
قاسم امین، طہ حسین، معتزلہ کی موت کو بہت بڑی مصیبت کہہ کر اس پر رونے والے احمد امین وغیرہ بھی جدید اعتزال اور عقلانیت کو زندہ کرنے اور اسے پروان چڑھانے والے ہیں۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب دین کو اپنے عقل کی لوڈی سمجھتے ہیں۔ ان کی عقل کی بنیاد پر دین چلے گا، عقل میں نہیں سمجھ میں آئی بات تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت کو توڑتے مروڑتے ہیں، حدیثوں کو گھماتے ہیں اور اس کی مختلف انداز سے تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں عالم عرب میں چند نام ہے۔ اب آپ سوچئے معتزلہ کا جب خاتمہ ہوا تو الحمدللہ اہل سنت خوش ہوئے کہ نہیں خوش ہوئے؟ اچھا ہوا کہ عقلانی فکر دب گئی، مٹ گئی، اللہ کا دین غالب ہوا۔ لیکن معتزلہ کی موت کو بڑی مصیبت کہہ کر روتے تھے کون؟ یہ قاسم امین، احمد امین۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ عقلانیت کے پروردہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقلانیت کی یا عقل پرستی کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، اسی نظریے کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح سے اب عالم عرب سے باہر نکل کر کے ہم اندر آئے اپنے ملک میں، تو اسی طرح بر صغیر بالخصوص وطن عزیز ہندوستان میں اعتزالی فکر، اعتزالی عقلانی فکر کے علم بردار اور اس کو بڑھاوا دینے والوں میں سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ہمیں مزید کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ ان کو تعلیم کا بابا سمجھا جاتا ہے نا، ان کا ڈے منایا جاتا ہے، ایک بڑی تعداد ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ ہم سب کو میرے بھائیوں ذاتی طور پر کسی سے کوئی بھی نفرت نہیں ہے۔ جس کی جو خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، اس کو بھی ہمیں نکارنا نہیں ہے، انصاف یہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو ان کا عقیدہ، ان کا جو منہج جو عقلانیت والا تھا، اس کے نتیجے میں دین کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اسے معاف بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے درگزر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب وہ تعلیم کے بہت بڑے پیشوا تھے۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی اور بہت سارے انہوں نے جو بھی کارنامے انجام دیے، اس نام پر ان عقیدوں کو نہیں پنپنے دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں جس کا جو کام ہے، جس کا جو میدان ہے، اسی میدان میں رہنا چاہیے تھا۔ آپ دین کے میدان کے آدمی نہیں تھے، آپ عقیدہ نہیں جانتے تھے، دین شریعت نہیں جانتے تھے، آپ کو اس میں گھس بیٹھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ جانے کتنے لوگوں کو، بڑی شخصیتیں اگر بدعقیدہ ہوں تو نہ جانے کتنی بڑی تعداد کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ یہ دیکھیے تو 1817 میں پیدائش ہوئی اور 1898 میں وفات ہوئی، یعنی 19ویں صدی کے لاسٹ میں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی زندگی ہے۔ جنہوں نے پورے طور پر دین و شریعت کی تفسیر و تشریح اپنی عقل و دانش اور لاجک کی بنیاد پر کی۔ دین اسلام کو انہوں نے صرف اپنی ذہانت اور اپنی عقل کے تابع کر دیا۔ دین پورا کا پورا کیا ہے ان کے نزدیک؟ بس میری عقل کے تابع ہے، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی صحیح ہے۔ کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ ان کی عقل کے موافق ہوا اسے تسلیم کیا، بصورت دیگر اس کا انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں اور تحریریں عقل پرستی اور اعتزالی فکر کے نتیجے میں مسلمات کے انکار اور دین کے بنیادی امور کے ساتھ تلاؤب سے بھری ہوئی ہیں۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں سر سید احمد خان کی تو یہی حال ہے ان کتابوں کا۔ دین اور شریعت کے نصوص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سراسر کھلواڑ اور تلاؤب کیا گیا۔ یہ کام ہوا ہے، جن میں بطور مثال کیا ہے ان کی کتابوں کے اندر؟ معجزات کا انکار، ایک دو نہیں بہت سارے معجزات کا انکار کیا سر سید احمد خان صاحب نے۔ نبوت اور وحی کے مسلم معنی و مفہوم کے ساتھ کھلواڑ۔ نبوت کیا ہے اور وحی کیا ہے؟ جو اللہ کے دین میں نبوت کا معنی، وحی کا معنی ہے، اس سے بالکل ہٹ کر کے ایک اپنی دماغی اپنی عقلی تفسیر کر ڈالا۔ آخرت اور معاد کے مسائل کو خیالی اور تمثیلی ثابت کرنا۔ سبحان اللہ، 6 ارکان ہے نا ایمان کے، والایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم، سارے فیصلے ہوں گے۔ اس پوری چیز کو کیا کہا انہوں نے؟ خیالی چیز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک خیالات کی چیز ہے کہ ایسا ہوگا، آپ صرف تصور کریں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آخرت کا انکار، یہ باتیں کوئی سنتا ہے؟ ان سب باتوں کو کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں جانتا۔ ہر آدمی خالی یہ جانتا ہے کہ بہت بڑے تعلیم کے وہ علم بردار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ڈے منانے والوں کو چاہیے کہ آخرت کی
آخرت کا انکار ان کے ہاں موجود ہے۔ سوچیں ذرا کہ یہ کس عقیدے کے حامل تھے، انہوں نے کیا گندگی اور عقیدے کا کون سا فساد امت کے اندر عام کیا ہے اپنی بڑی اور بھاری بھرکم شخصیت کی وجہ سے۔ تو آخرت اور معاد کے مسائل کو خیالی اور تمثیل ثابت کرنا خیالی چیز ہے، بس یوں ہی مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک صرف اور صرف پیش کر دیا گیا، حقیقت سے اس کا کوئی۔ انسانی جسموں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، باس بعد الموت کا انکار، مرنے کے بعد انسانی جسموں کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کتنی آیتیں، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے مجھ سے قبر پھٹے گی، اس کے بعد امت کے سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ نکلیں گے۔ کیا ہے وہ؟ سراعا من کل حدب، نہیں، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سر پٹ بھاگیں گے تیزی کے ساتھ۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، ننگے پاؤں، ننگے لباس، بے لباس، اور میرے بھائیوں غیر مختون حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسموں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار۔ فرشتوں اور جنات و شیاطین کے اصلی خارجی وجود سے انکار، یعنی کیا مطلب کہ فرشتے اور جن یہ الگ سے کوئی مستقل مخلوق ہیں، نہیں مانتے۔ آپ بتائیں، فرشتوں کا وجود نہیں مانتے، جنوں کا وجود نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی اصل اور الگ تھلگ ایک سیپریٹ کوئی مخلوق ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کیا کہا، چنانچہ فرشتوں اور شیاطین کو خیر و شر کی طاقت، کہتے ہیں فرشتے یہ بھلائی کی طاقت ہے اور شیاطین جن جو ہے یہ برائی کی طاقت ہے۔ حقیقت میں فرشتے کچھ نہیں اور جنات شیطان حقیقت میں الگ سے کچھ نہیں ہے۔ جنات کو جنگی انسان اور پہاڑی مخلوق قرار دینا، انکار، نہیں مانتے وہ۔ اس کے بعد دیکھیے چارلز ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی موافقت اور تائید ہے نا۔ انسان پہلے بندر تھا، دھیرے دھیرے انسان بنا، دیکھا ہوگا آپ نے، پہلے بندر دکھایا گیا، ابھی دھیرے دھیرے اسے انسان بنا کے کھڑا کیا گیا، ڈارون کا۔ تو چارلز ڈارون کا نظریہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں انسان ایسے ہی پہلے بندر تھا۔ کہاں ہے قرآن، کہاں ہے دین؟ انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی؟ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، کہاں ہے سب یہ کون سا دین ہے جس کو یہ دنیا کے سامنے عام کر رہے؟ تو اور افسوس آپ کو اس پر ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر۔ جس آدمی کے اتنے فاسد عقائد ہو میرے بھائی، اگر وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھے گا تو بتائیے کیا کرے گا وہ؟ پورے طور پر عقل پرستی کی تصویر، عقلانیت کی تفسیر لکھ ڈالی، ہر آیت کو توڑ مروڑ کر کے جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا اپنی عقل کے مطابق اس کو ڈھال کر کے لکھ دیا، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ یہ سر سید احمد خان نے کیا۔ قصہ آدم کی حقیقت کا انکار، آدم کا قصہ ہے، پیدا کیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس سے سجدہ نہیں کیا، اس کا واقعے کا انکار، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جو جنت سے نکالے جانے کا مسئلہ ہے، یا وہ شجرہ درخت کا پھل کھانے سے جو منع کیا گیا اس کا کیا کرنا، اس کا انکار۔ اسلامی حدود اور سزاؤں کی بابت، اسلامی حدود اور سزاؤں کے بارے میں مغرب کی موافقت۔ یورپ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹا جانا ظلم ہے، قاتل کو قتل کرنا ظلم ہے، شراب پینے والے کو کوڑا مارنا ظلم ہے۔ اسلام تو آتنک کا مذہب ہے، یہ دیکھو یہ لوگ کاٹتے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ مارتے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ سزا دیتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ تو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں یورپ والے۔ انہوں نے بھی یورپ والوں کا ساتھ دیا، تائید کیا، اور ان تمام چیزوں کی تعویل کیا، اس کا انکار کیا۔ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کا انکار، متفقہ عقیدہ ہے ناسخ اور منسوخ۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن ناسخ منسوخ کا انکار اور اس کی فصاحت و بلاغت اور اعجاز کا انکار۔ استغفر اللہ، قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت کا انکار۔ پوری دنیا عاجز ہے کہ قرآن کی طرح ایک چھوٹی سی آیت کوئی پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ قرآن کی کوئی فصاحت نہیں، کوئی بلاغت نہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کا بھی انکار کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
ऐसे ही حدیث رسول پر گھناؤنی تنقیدیں، حدیث رسول پر گھناؤنی تنقیدیں اور رقیق حملے، بلکہ استبعاد و انکار، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے بارے میں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو میری سمجھ میں نہیں آتا، ایسا تو پاسبل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں، استبعاد، بعید بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو احادیث رسول کا انکار، جہاد سے متعلق معذرت خواہانہ رویہ برتنا، جہاد سے متعلق جو اصول ہے نا جہاد کے سلسلے میں شریعت میں، اس کی مخالفت کرنا، اس کی تردید کرنا، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، معذرت خواہانہ برتنا، بیجا تعویل کے ذریعے تعدد ازواج کا انکار، یعنی ایک زیادہ شادیوں کا بھی انکار۔ پھر سر سید کے بعد جن لوگوں نے اس عقلانی تجرد کو اپنایا، یعنی صرف عقل، صرف میری عقل بس اور کچھ نہیں، اس نظریے کو جن لوگوں نے اپنایا وہ ان سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے، جن میں کون ہے؟ خواجہ احمد دین امرتسری، خواجہ احمد دین امرتسری، عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز وغیرہ۔ یہ تین نام جو آپ کے سامنے آئے ہیں نا، انہوں نے دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تلاعب کیا ہے، قرآن کریم کا نام لے کر کے قرآن کریم کے پیغام کا جنازہ نکال دیا، اور احادیث رسول کا تو انکار کرتے، مانتے ہی نہیں حدیث کو، تو منکرین سنت ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کچھ مثالیں دیکھنا چاہیں تو ان مثالوں کو پڑھ سکتے ہیں، چند منٹ باقی بچے ہیں۔ بطور مثال سر سید کی تفسیر سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ سر سید احمد خان کی تفسیر سے چند اقتباسات، آپ صرف پڑھیں، بس پڑھتے جائیں، افسوس کریں کہ کس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے۔ کتاب تفسیر کا نام کیا؟ تفسیر القرآن وہو الہدی والفرقان، تفسیر القرآن وہو الہدی والفرقان، کتاب کا نام آپ دیکھیے تفسیر کی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم اسلام کے بڑے مفسر نے تفسیر کی کتاب لکھی ہوگی۔ یہ نجم الہند والاسلام کہلاتے تھے، نجم الہند والاسلام، جناب ڈاکٹر سر سید احمد خان، انہوں نے یہ تفسیر کی کتاب لکھی، اس میں کیا کیا کہا آپ دیکھیں، چند مثالیں صرف سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں، اور تفصیل سے بعد میں آپ پڑھیے گا، ابھی صرف اور صرف سرسری طور پر چند مثالیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں کا انکار کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، فرشتوں کا انکار کہتے ہیں قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں۔ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے تو کیا خود مسلمان نہیں تھے؟ یہ تعبیر کیسی ہے؟ مسلمانوں نے جو عقیدہ رکھا فرشتوں کے بارے میں وہ ثابت نہیں ہے، تو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ جو رکھتے ہیں مسلمانوں ثابت نہیں ہے، تعبیر جیسے لگتی ہے جیسے کوئی آدمی غیر مسلم بات کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس کے بارے میں صحیح نہیں۔ بہرحال انہوں نے کیا لکھا؟ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پایا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھیں، ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے خدا تعالی جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے، تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں انکار کر دیا کہ فرشتوں کا کوئی اصلی وجود نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو ملائکہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ آپ بتائیے، فرشتوں کے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ جو عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں ثابت نہیں ہے، اور جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کی تعداد کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، چند فرشتوں کو نام کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل میں ذکر کیا گیا ہے، ان فرشتوں پر نام کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، ان کی ایکٹیویٹی کے ساتھ، ان کی صلاحیتوں اور صفات کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور بقیہ فرشتوں پر بالجملہ عمومی اجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مومن مسلمان بچے گا ہی نہیں۔ اب قرآن کی تفسیر لکھنے والا آدمی قرآن میں لکھتا ہے کہ فرشتوں کا وجود نہیں ہے، بلکہ خدا کی یہ دیکھیں تعویل،
آگے کیا ہے؟ تعویل. یہ تو عقیدہ ہو گیا کہ فرشتوں کا وجود حقیقت میں نہیں. تعویل کیا ہے؟ پھر ہے کیا مسئلہ؟ یہ دیکھیے. بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو، خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتے کون ہیں ان کے یہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے انتہا طاقت ہے اور جو طاقتیں اللہ نے انسان و مخلوقات کے اندر پیدا کی ہیں اسی کا نام کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ آپ دیکھیں کیسے انداز کی بات. صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ صرف عقل پرستی، عقلانی اپج جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو قرآن کی تفسیر بتلا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کے راستے. جدید مناہج ہے، یہ نیا راستہ ہے. اس راستے کا اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیے اور کیا کہتے ہیں. تو بات ہوگی فرشتے کی. کہتے ہیں جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے. ابلیس کیا ہے؟ فرشتہ ہے. ابلیس کیا ہے ان کے ہاں؟ فرشتہ ہے. جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی. شیطان بھی کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اب چونکہ فرشتے کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں قرآن میں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کے معنی کے حساب سے ابلیس بھی فرشتے میں، شیطان بھی فرشتے میں، کیونکہ اس کو بھی ایک طاقت ہے. اس کو بھی ایک طاقت ہے گمراہ کرنے کی، ورغلانے کی، بہکانے کی، ہے نا، لوگوں کو جسمانی روحانی تکلیف پہنچانے کی. تو بھی ایک طاقت ہے جو اللہ نے ایک مخلوق میں ڈالی ہے، تو وہ فرشتہ ہے. یہ ہے میرے بھائیو فرشتے کے بارے میں. تو فرشتوں کا انکار. ایسے ہی آپ دیکھیے پہاڑوں کی صلابت، اب پہاڑ میں پختگی پائی جاتی ہے. ایسے پانی کی رقت، پانی کیا ہے؟ رقیق ہے، پتلی چیز ہے. ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ درختوں کی قوت نمو، درخت بڑھتے ہیں دھیرے دھیرے، پودا بڑھتے 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 مضبوط درخت ہو جاتا ہے. تو اس میں طاقت، جو بڑھنے کی طاقت ہے وہ. ایسے برق کی قوت جذب و دفع، بجلی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے دھکا دینے کی بھی اور کھینچنے کی بھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے. کیا ہے سب یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ملک اور ملائکہ کہا جاتا ہے. آدمی جب حق کا انکار کرتا ہے نا تو بہت بڑی محنت کرنے کے بعد اس کو ثابت کرتا ہے، ادھر ادھر سے اپنی ساری باتیں عقل کی پیش کرتا ہے. اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملائک و ملائکہ ہیں. دیکھا آپ نے، دونوں باتیں ہو گئی. ایک تو انکار فرشتوں کا اور دوسرے فرشتے ہیں کیا، اپنی طرف سے اس کی تعویل یہ گھما کر کے پیش کر دیا، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے. انسان کیا ہے؟ اب انسان کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان ایک فرشتوں والی طاقتوں کا اور حیوانوں والی طاقتوں کا مجموعہ ہے. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان سے الگ تھلگ کیا ہے، حیوان سے اللہ نے ممتاز کیا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر فرشتوں والی طاقتیں پائی جاتی ہیں اور حیوانوں والی طاقتیں پائی جاتی ہیں. دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ انسان ہے. تو یہ تو بیچ والا جینڈر بنا دیا ہم لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم یا مما وصف لکم. میرے بھائیو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. خلقا پیدا کیے گئے ہیں نور سے. ایک مخلوق ہے کہ نہیں؟ نوری مخلوق ہے. اور جنوں کو برے جو ہیں وہ شیطان ہیں. جو برے وہ شیطان ہیں، چاہے وہ انسانوں میں رہیں، چاہے وہ جناتوں میں رہیں، چاہے وہ جانوروں میں رہے. جو برے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیطان ہیں. جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو اس سے پیدا کیا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی مٹی سے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے یہ ہیں تو ابلیس یہ ہیں تو شیطان یہ ہیں تو انسان یہ ہیں. پورے دین کا کھلواڑ کر کے رکھ. نہ کوئی آیت پر عمل ہے، نہ کسی حدیث پر عمل ہے. قرآن کی آیتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی، حدیث سمجھ میں نہیں آتی. تو ان سب کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقل میں جو کچھ بھی آئی اپج وہ سب اٹھا کر کے تفسیر کے نام پر اپنی تفسیر کی کتاب میں نوٹ کر دیا. یہ ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، اور ان دونوں قوتوں کے بے انتہا ضروریات ہیں. ان دونوں قوتوں کے بے انتہا ضروریات، یعنی فرشتوں والی طاقت اور حیوانوں والی طاقت رکھنے والی بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت سارے اس کی ضروریات ہے، خاندان ہے. کہتے ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی اور بدی میں ظاہر ہوتی ہے.
یعنی ہر ایک قسم کی نیکی اور بدی میں. تو نیکی جو ظاہر ہوتی ہے وہ فرشتوں والی طاقت ہے، بدی جو ظاہر ہوتی ہے وہ حیوانوں والی طاقت ہے. اس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہی انسان کے فرشتے اور ان کی ذریات، اور وہی انسان کے شیطان اور اس کی ذریات. یہ اپنی منمانی اپنی عقل سے جو سمجھ میں آیا اس کو نوٹ کر دیا. آگے دیکھیے، اور پھر ابن عربی صوفی زندیق کی کتاب فصوص الحکم سے اس کی تائید پیش کی ہے. ان باتوں کا سورس کیا ہے؟ ان عقائد کا، ان نظریات کا مرجع کیا ہے، سورس کیا ہے؟ یہ ابن عربی صوفی. اس کی کتاب فصوص الحکم سے نوٹ کر دیا کہ دیکھو ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. یعنی دلیل کیا ہے؟ عقل اپنی اور دلیل فصوص الحکم سے. میرے بھائیوں، یہ ایک مثال ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ سر سید احمد خان نے کارنامے کچھ بھی انجام دیا ہو، لیکن ان کے عقائد کتنے خطرناک ہیں. فرشتوں کا انکار آدمی کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا انکار، کتنی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی کتنی ساری احادیث کا انکار ہو رہا ہے. اہل السنت والجماعت، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین سے لے کر کے پوری امت کے علماء اور اجلہ کا، ان کے اجماع کا انکار ہے کہ نہیں انکار ہے. صرف اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی اپنی مجرد عقل. اس کے بعد دیکھیے نمبر 2، اور یہ بات تو لمبی ہے ویسے، بس ایک مثال پکڑ کے 5-7 منٹ میں یہ بات ختم کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر ہے؟ فرعون کے ہلاک ہو جانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات پانے کا معجزہ کتنا عظیم الشان ہے. بار بار بیان کیا جاتا ہے اس معجزے کو، اتنا عظیم الشان معجزہ تاریخ کا. اس کا انکار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے واقع عبور بحر، یہ سمندر پار کرنے کا واقعہ، اور غرق فرعون قابل غور ہے. سمندر پار کرنے یعنی موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کا سمندر پار کر جانا، اور فرعون کے اور فرعونیوں کے ڈوب جانے والا جو واقعہ ہے وہ قابل غور ہے. یعنی یقین نہیں کر سکتے، قابل غور. ہم لوگ بھی تو کہتے ہیں نا محل نظر ہے، قابل غور یعنی یقین نہیں کر سکتے، ابھی اس کو دیکھنا ہوگا اس میں کیا ہے، تسلیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کہتے ہیں دیکھیے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، غور سے پڑھیے، اور یہ باتیں کہیں سے نوٹ نہیں کی گئی ہیں، یہ ان کی تفسیر کی PDF تلاش کر کے وہاں سے حرفن پڑھ کے نوٹ کیا گیا ہے. آپ اس صفحے کے ساتھ، اس حوالے کے ساتھ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے عبور کیا تھا. یہ بالکل غلط ہے. جڑ ہی کا انکار. دیکھا آپ نے، دریائے نیل سے گزر کر کے گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ انہوں نے بحر احمر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا. بحر احمر کی ایک چھوٹی سی شاخ، یعنی کنارہ جو پتلا سا نکلتا ہے، اس سے پار کیا تھا، وہ اصل سمندر نہیں تھا. اور سب سے پہلے تو وہ بحر یہ نہیں تھا، نیل نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا؟ بحر احمر تھا. اس کی ایک شاخ تھی. کہتے تمام مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت ہوا ہو، جس کو انگریزی میں سپر نیچرل کہتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کون لوگ؟ بہت سارے مفسرین. اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری، وہ پھٹ گیا، اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، اور پانی نے بیچ میں خشک راستہ چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اس راستے سے پار اتر گئے. فرعون بھی اسی راستے میں دوڑ پڑا، اور پھر سمندر مل گیا اور سب ڈوب گئے. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، ساری دنیا یہی سمجھتی ہے. کہتے ہیں اگر در حقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا، یعنی ماننا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ ماننا نہیں ہے اس کو کہ یہ خلاف قدرت ہوا تھا، یعنی معجزاتی کام نہیں تھا یہ. اگر در حقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالی سمندر کے پانی کو ہی سخت کر دیتا. دیکھا آپ نے،
یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حکومت، یہ ہے طریقہ، ماننا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حکم لگانا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ غیر کہہ رہے ہیں کہ عام معاملہ نہیں تھا، اگر یہ خلاف واقعہ تھا، خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا، تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی کو ہی سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اس پر سے چلے جاتے۔ دیکھا آپ نے، یعنی پانی کو پھٹ کر کے دائیں بائیں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسی پانی کو کڑک سخت کر دینا چاہیے تھا، لوگ گزر جاتے اسی کے اوپر سے۔ اچھا، آگے لکھا ہے نا کہ بعد میں سمندر مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بھائی راستہ بنانا بڑا معجزہ تھا، پانی کو کنارے دونوں طرف کھڑا کر دینا بڑا معجزہ بنا کر کے، بیچ میں یبسن خشک راستہ بنا دینا بڑا معجزہ تھا، کہ پانی کو سخت کر دینا بڑا معجزہ تھا، اور پھر اس بیچ راستے سے خشکی سے موسیٰ اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو پار کرانا تھا، اور اس سے گزار کر کے فرعون اور فرعونیوں کو ڈبونا تھا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں سمجھنے کی ہے؟ یہی تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خلاف واقعہ تھا، یعنی خلاف معمول تھا، معجزاتی چیز تھی، تو اس کو پھاڑ کے دائیں بائیں کھڑا کرنے، خشکی کا راستہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی پانی کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا، اسی پہ سب چلے جاتے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پانی سخت کر دیتا تو ان کو معجزہ لگتا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کنارے کنارے سخت کر کے کھڑا کر دیا اور خشکی بنا دیا تو معجزہ نہیں لگتا۔ اس کا انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ کہ ایسا کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، واقعے میں کیا، اس پر یقین کرنا ہے۔ واقعہ ہو چکا ہے یقین کرنا ہے، الگ سے واقعہ بنانا نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات نا؟ یہ ہے، لیکن یہ رائے دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی سخت کوئی سخت کر دیتا مثل زمین کے، اس پر سے چلے جاتے۔ خشک رستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ واقعہ یا معجزہ جو اس کو تعبیر کرو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا، جو مطلب تفسیر نے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ مطلب قرآن کریم کے لفظوں سے بھی نہیں نکلتا۔ انکار، صاف صاف اس معجزے کا انکار۔ آگے دیکھیے، اور مزید تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں، آگے مزید بیجا تعویلات کرنے کے بعد علماء مفسرین پر اوچھا الزام لگاتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل یہ ہے، اصل کیا ہے یہ بتا رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی، اور لاٹھی مارنے سے پتھر میں سے یہ پانی نکلا تھا۔ زمین کیا لکھا؟ اور لاٹھی مارنے سے پتھر میں سے یہ پانی نکلا تھا۔ علماء اسلام تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی پیروی کرنے کے عادی تھے۔ کتنا بڑا الزام ہے! مفسرین اسلام کس کے طریقے کیا طریقہ تھا؟ کس کے عادی تھے؟ یہودیوں کی باتوں پر عمل کرنے کے عادی تھے، یہودیوں کی پیروی کرنے کے عادی تھے، اور قرآن مجید کے مطالب کو خواہ نخواہ کھینچ تان کر یہودیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس جگہ بھی اور وہاں بھی جہاں قرآن میں آیا ہے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، ضرب کے معنی زدن کے لیے، اور اس سیدھے سادے معجزے کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنا دیا۔ معجزے کا انکار، مفسرین پر نقد، تبصرہ، ان پر الزام کی یہودیوں کی تائید کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ جبکہ آپ سنجیدگی سے غور کریں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ایک نہیں کئی جگہوں پر کیا فرمایا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ قرآن کریم یعنی اللہ کی کتاب جو تورات ان کی ہے، اس کے الفاظ کو میں تحریف کرتے ہیں، اس کی جگہوں سے یہاں سے اٹھا کے یہاں، یہاں سے اٹھا کے یہاں کرتے، اس کی لفظی تحریف، اس کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے، اہل کتاب کا کام ہے۔ تو یہ کام تو خود کر رہے ہیں یہ، اور کہتے ہیں مفسرین اسلام نے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ عادی ہو گئے تھے یہودیوں کی پیروی کرنے کی، اور سمندر پھٹا نہیں تھا، اس کو نہیں مان سکتے معجزہ ہے کہ نہیں؟
اگر یہ خلاف عادت ہوتا تو اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ خشکی بنا دیتا، لوگ چلے جاتے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار کیا۔ اچھا، اب فضرب بعصاک الحجر، پتھر پر ماریے، یہ واقعہ سمندر والا نہیں ہے۔ اب وہ جو تھا نا وہ پانی پینے کے لیے ہے نا شاخیں، وہ جو الگ الگ چشمے، اس کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ فضرب، ماریے آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر، اور جب مارا تو اس سے چشمے پھوٹ گئے۔ 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، 12 چشموں کے لیے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے اللہ نے بنوا دیے ایک پتھر پر لاٹھی کی مار سے۔ معجزہ ہے کہ نہیں معجزہ ہے؟ اب اس کے بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرب کا معنی زدن کا لیا ہے۔ ضرب کے معنی زدن کے ہوتے ہی ہیں، ضرب کے معنی مارنے ہی کے ہوتے ہیں، اور ہوتے کیا ہیں اس کے سوا؟ عربی زبان میں کیا معنی ہے؟ کوئی اور معنی ثابت کر کے دکھائے کوئی؟ اسی لیے سارے مفسرین نے اس کا معنی یہی لیا کہ اپنی لاٹھی سے مارو۔ تو اب یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ضرب کے معنی زدن کے نہیں ہوتے، زدن فارسی مارنے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے مسئلہ ان کا، اس طرح سے تعویل کرتے ہیں۔ اچھا، اسی سلسلے کی ایک اور چھوٹی سی بات ہے، اسے ختم کر لیں۔ ایک اور دوسری جگہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے حال پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہے، مسلمانوں کے حال پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سابقین سے افضل سمجھتے ہیں۔ بھائی کیا کریں آخر؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کیسے کیا کریں؟ مسلمانوں پر افسوس ہے کہ اللہ کے نبی کو سارے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، تو پھر کیا کریں مسلمان بھائی؟ بتائیے، آپ ہی بتا دیں کہ کیا کریں۔ ان پر افسوس ہے مسلمانوں پر، اس مسئلے میں مسلمانوں پر انہیں افسوس ہے کہ مسلمان تمام انبیاء سابقین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھتے ہیں۔ انبیاء سابقین کے معجزے تو قرآن میں بتلاتے ہیں، مگر افضل الانبیاء کے ایک معجزے کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں دکھاتے، بلکہ برخلاف اس کے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدا نے فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، اور معجزے ہونے سے بالکل انکار کیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کون سا دین ہے جس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں؟ پس خود ہمارے سردار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزوں کی نفی کی ہے، پھر کس طرح ہم معجزوں کو مان سکتے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ جو ہے نا انما انا بشر مثلکم، اللہ نے کہلوایا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح، تمہاری جیسا، بالکل تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزات وغیرہ ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں۔ ہم کیسے معجزات کو مان سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کی آیات کو ایسے منمانی کھیلا ہے اللہ کی قسم ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ ابھی آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ آئے گا، صرف بطور مثال ہے، اگر پوری تفسیر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے 50 سینکڑوں آپ کو باتیں ملیں گی۔ پوری تفسیر عقلانیت کا خزانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تقریباً ناپید ہے، لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے، کوئی سنتا پڑھتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن عام طور پر یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آگے بات آ رہی مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ مولانا مودودی کی تفسیر تو آج بھی گلی گلی میں، گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، تفہیم القرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے ہمارے بھائی۔ ان کا سوچنا یہ ہے کہ سب کچھ اسی تفسیر میں ہے، اس سے اچھی تفسیر نہیں، اس سے اچھی زبان نہیں، اس سے اچھی اردو نہیں، اس سے زیادہ معتبر کوئی چیز نہیں۔ اور آئے کی بات کی اس میں کیا کہا، اس قسم کی عقیدے کی، منہج کی، اسماء و صفات کی کتنی افواہات ہیں، کتنی چیزوں کا انکار ہے، اس کی بھی چند مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی منہج سلف اور اس کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نئے مناہج کی گمراہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے شر کو، اس کے فساد کو بھی سمجھنے کی، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ کے لیے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ عقیدے میرے بھائیوں کسی بھی شخص کو مسلمان نہیں چھوڑیں گے، اسلام سے خارج کر کے دائرے کفر میں داخل کر دیں گے۔ یہ مسلمات کی بات ہو رہی ہے،
کوئی مستحبات اور سنن کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ چھوٹے مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں جس میں کچھ دیر کے لیے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ اصول ہے، اصول ایمان کی بات، معجزات کی بات ہے، عقیدے کی بات، فرشتوں کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کا انکار، نبیوں کے معجزات کا انکار، حضرت موسیٰ کے معجزات کا انکار، تعویل، کس طرح کی باتیں ہیں؟ انسان کو میرے بھائیوں دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، یہ عقیدے اتنے خطرناک ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جدید مناہج کی جو فساد ہیں اسے سمجھنے کی اور لوگوں کے سامنے اسے عام کرنے کی، تاکہ لوگ گمراہیوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔